یہ ہے جیک جو ہر وقت ہر حال میں خوش مزاج رہتا ہے اور ہر ایک سے ہر وقت ہنسی مذاق کرتا، جس کی وجہ سے سب لوگ جیک کو جیک دا جولی کہہ کر پکارتے تھے۔ اور یہ ہے جیک کا بیٹا ہیسل، جس کی پرورش جیک اکیلے کر رہا ہے کیونکہ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہیسل، تم کو اپنا پورا کھانا ختم کرنا ہے ورنہ بھوت تمہارا کھانا کھا جائے گا اور وہ تم سے زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اوکے پاپا، میں سب ختم کروں گا کیونکہ مجھے خود اسٹرانگ ہونا ہے۔ ہیسل، چلو اب تم کو نہانا ہے ورنہ تمہارے پاس سے اسمیل آئے گی اور تمہارے پاس کوئی بیٹھنا نہیں چاہے گا۔ اوکے پاپا۔ ایک روز ہیسل سوپ پی رہا ہوتا ہے اور سوپ پینے کے دوران پیالہ گر کر ٹوٹ جاتا ہے اور ہیسل رونے لگتا ہے پیالہ ٹوٹنے پر۔ اور جیک کہتا ہے، ارے ہیسل، کیا ہوا؟ پیالہ ہی تو ہے، ٹوٹ گیا تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں۔ کچھ عرصے میں ہیسل جوان ہو جاتا ہے اور وہ اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کے علاقے کے لوگ ہیسل دی ہینڈسم کہہ کر پکارنے لگتے ہیں۔ ہیلو ہیسل، ہیسل دی ہینڈسم، کہاں جا رہے ہو؟ آؤ، گرم گرم کھانا تیار ہے، کھانا کھا لو۔ میں جلدی میں ہوں، میں گھر جا رہا ہوں، پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر ملیں گے۔ او پاپا، کیسے ہیں آپ؟ پلیز آپ آرام کیا کریں، اتنی دیر تک بیٹھ کر ریڈنگ کرنے سے آپ تھک جائیں گے۔ او ہیسل، تم زیادہ ہی فکر کرتے ہو، میں ٹھیک ہوں۔ کچھ عرصے میں جیک ہیسل کی شادی کرواتا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ ہیسل اپنی بیوی ایلسی کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی خوشی کا پورا خیال رکھتا۔ ایلسی، یہ تمہارے لیے گفٹ ہے، اسے رکھو، میں پاپا کو دیکھ کر آتا ہوں، انہوں نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ ایلسی کہتی ہے، او ہیسل، تم کو صرف اپنے پاپا کی پڑی ہوتی ہے، کبھی میری طرف بھی دھیان دیا کرو، میں تمہارا خیال تو رکھتا ہوں ایلسی۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ ایک روز ایلسی ہیسل سے کہتی ہے، ہیسل دیکھو، پاپا ہر وقت سوتے رہتے ہیں اور میں ان کے خراٹوں سے پریشان ہو جاتی ہوں۔ ہیسل کہتا ہے، او ایلسی، پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جیک جب اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے تو ہیسل ان سے جا کے کہتا ہے، پاپا آپ پلیز تھوڑا خیال کیا کریں، ایلسی آپ کے خراٹوں سے پریشان ہوتی ہے، ہر وقت کیوں سوتے رہتے ہیں آپ؟ جیک کو ہیسل کا انداز بہت تکلیف پہنچاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد ہیسل اور ایلسی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کا نام ہیری رکھتے ہیں۔ جیک سارا دن ہیری کو سنبھالتے رہتا اور بہت پیار دیتا، لیکن ایلسی سے یہ سب بھی برداشت نہیں ہوا اور ایلسی ہیسل سے کہتی ہے، ہیسل، کیا ہم پاپا کو اولڈ ایج ہوم میں نہیں ڈال سکتے؟ ہیسل کہتے ہیں، کیا کہہ رہی ہو ایلسی؟ کیا ہیری کا خیال تم اکیلے رکھ پاؤ گی؟ ایلسی کہتی ہے، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہیسل، میں تو سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہوں، ہیری کا خیال تو پاپا ہی رکھتے ہیں۔ ہیری 8 سال کا ہوتا ہے اور جیک اور زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن ہیری اور جیک میں بہت محبت اور دوستی کا رشتہ ہے۔ ایک روز کھانا کھاتے ہوئے جیک کے کانپتے ہاتھوں سے کھانا میز کے خان پوش پر گر جاتا ہے اور ایلسی اس بات کو لے کر بہت ہنگامہ کرتی ہے، پاپا آپ کو تو کھانا بھی نہیں آتا، میرا کتنا مہنگا خان پوش آپ نے خراب کر دیا۔ ہیسل بہت کوشش کرتا ہے ایلسی کو چپ کرانے کی، ایلسی پلیز بس کرو اب، پاپا کو تم میز پر کھانا نہیں دینا۔ اگلے روز جیک کو کچن میں کھانا دیا گیا اور اس کے لرزتے ہاتھوں سے چینی کا پیالہ ٹوٹ گیا۔ ایلسی کو اس بات پر بھی بہت غصہ آتا ہے، او بوڑھے آدمی، تم میرے شوہر کے پیسوں کو ضائع کرنے کے لیے زندہ بچے ہو۔ بیچارہ جیک اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر رہ جاتا ہے۔ ہیری خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہتا ہے۔ اب جیک کو ایک لکڑی کے پیالے میں کھانا دیا جانے لگا۔ ہیری وہ واحد چیز تھی جس کی وجہ سے جیک خوش رہتا اور ہنستا تھا۔ ایک شام ہیری کچھ لکڑی کے ٹکڑوں سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ ہیسل ہیری سے کہتا ہے، ہیری یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہیری کہتا ہے، میں آپ لوگوں کے لیے لکڑی کے پیالے تیار کر رہا ہوں پاپا، کیونکہ جب آپ لوگ بھی میرے برتن توڑیں گے تو میں آپ کو لکڑی کے پیالے میں کھانا دوں گا نا۔ ہیری کی یہ بات ہیسل اور ایلسی کو سبق سکھانے کے لیے کافی تھی۔ ایلسی کہتی ہے، ہیسل، ہمارے بیٹے نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، ہمارا رویہ پاپا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہیسل کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ لوگ اپنی اس غلطی کو سدھارتے ہیں اور جیک کو ہیسل اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے۔ گارڈن میں واک پر جاتے ہوئے ہیسل ہیری اور جیک کو بھی ساتھ لے کر جاتا اور وہاں بیٹھ کر تینوں خوب ساری باتیں کرتے اور پرانے وقت کو یاد کرتے۔ جیک ہیری کو ہیسل کے بچپنے کے قصے سناتا اور تینوں خوب انجوائے کرتے۔ اس کہانی میں ہم کو سبق دیا گیا ہے کہ ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور پچھلی باتیں بھول جاتے ہیں، کہ کس طرح سے ہمارے بزرگوں نے
ہماری تربیت کی اور کتنی مشقت کی. اپنی نئے نسل اپنا نظریہ خود بناتی ہے جس میں ان کے بزرگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے بزرگ ہمارا اثاثہ ہیں جن کی رائے مشورے کی اہمیت ہماری عمر سے دگنی ہے. ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں کے مزاج میں تبدیلی ضرور آتی ہے، جس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو اہمیت دینا چھوڑ دیں اور ہماری زندگی میں ان کی کوئی جگہ نہ ہو. Thanks for watching. Like, share, subscribe.